السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، کل سے اب تک میرے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. رات بھی پریشانی میں گزری، صبح بھی بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہی تھی، کیونکہ جو اپنے ہی شہر کے دوست احباب ایڈ کروائے وہ ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے ایک شرمندگی ہے. تو گھریلو تعلقات ہیں، کچھ سے رشتہ داری بھی ہے. خیر، بہرحال ایف بی آر کا جہاں تک نوٹس کا تعلق ہے کہ این جی آر کو آیا، وہ اس کی پہلے میں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک چیز کلیئر کروں گی جو میں نے سوچا ہے. ہاں، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن میں نے سوچا ہے نا، میں وہ بتا رہی ہوں. باقی آپ لوگ کنکلیوڈ کر لیجیے گا، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا جو آپ کو مناسب لگے. این جی آر کو ایف بی آر کا نوٹس نہیں آ سکتا، کیونکہ این جی آر کا کوئی بھی یہاں پر رجسٹرڈ آفس نہیں ہے. اگر ایف بی آر نوٹس بھیجے گی تو کس پتے پہ بھیجے گی؟ کوئی ایڈریس تو ہے ہی نہیں، نہ ہی کوئی فیکس نمبر ہے کہ فیکس کیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات ہو جاتی ہے کہ یہ نوٹس فیک ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے، جن کی ریسورسز اتنی جن کے تعلقات ہیں، انہوں نے، جن کے ایف بی آر میں لنک ہے، انہوں نے اس نوٹس کو ویریفائی کروایا تو بھی پتہ چلا کہ یہ نوٹس فیک ہے، اور ان کی طرف سے ایسا کوئی نوٹس این جی آر کو نہیں جاری کیا گیا، کیونکہ وہ این جی آر کو جانتے ہی نہیں ہے، این جی آر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ایک بات یہ ہوگی، ایک یہ پوائنٹ ہے کہ یہ نوٹس این جی آر کو جاری نہیں ہوا، یہ فیک ہے. پھر یہ نوٹس ہے کیا چیز اور یہ بند کی ہوئی؟ اب میں آپ کو دوسری تصویر کا رخ دکھاتی ہوں. جب ہم لوگ ریچارج کرتے تھے این جی آر میں، تو ہم کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ نمبر پہ پیسے ڈپازٹ کراتے تھے اور وہ پھر ہمارے این جی آر اکاؤنٹ میں آ جاتے تھے. ہمارے پاس مختلف نام آتے تھے، بینک اکاؤنٹ کے نمبر آتے تھے: ادریس حسین شاہ، ہارون کھوکر، سول نیٹ ورک، مشک بار. اس طریقے سے جس طرح کراچی میں کچھ ان لوگوں نے ممبرس رکھے تھے، اس طریقے سے لاہور این جی آر ہے، اس میں بھی بہت سارے ممبرس تھے، ملتان ہے، حیدرآباد ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انہوں نے کچھ لوگ ہائر کیے تھے جو میرے اور آپ کے جیسے پاکستانی ہیں، جن کا نادرا کا این آئی سی بنا ہوا ہے، اور جو کلین چٹ لوگ ہیں. کلین چٹ لوگوں کا ہی بینک میں اکاؤنٹ کھلتا ہے. جن کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے کرپشن کا، ان کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلتا، کیونکہ جب آپ بینک اکاؤنٹ میں جاتے ہو، بینک اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہو، تو وہ آپ کا این آئی سی نادرا سے ویریفائڈ کرتے ہیں، بایو میٹرک کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے ایسے کلین چٹ لوگوں کو رکھا، اور وہ ان کے لیے کیوں کام کریں گے؟ ان کے پیسے کو کیوں رکھیں گے اپنے اکاؤنٹ میں؟ ان کو انہوں نے ایک موٹا کمیشن دیا کہ ہم آپ کو منتھلی اتنا کمیشن دیں گے. کمیشن کیوں دیا؟ پر ٹرانزیکشن ان کو کچھ پیسے دیے جاتے ہوں گے کہ ایک ٹرانزیکشن پر اتنے پیسے آپ کو ملیں گے. اگر دن کی 100 ٹرانزیکشن ہوگی تو آپ کو اتنے روپے ملیں گے. مہینے کی اگر 1000 ٹرانزیکشن ہوگی تو اتنے روپے ملیں گے. پیسہ سارا وہ این جی آر کا ہوگا اور آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یعنی ان کا اور ان کا تحریری معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹس بن گئے، اسٹامپ پیپر بن گیا 5000 والا یا 500 والا، اور وہ لوگ ان کے پاس کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کرنے لگ گئے. اور گورنمنٹ آف پاکستان کی نظر میں ان لوگوں کا اکاؤنٹ ہے، این جی آر کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. یہاں پر اوری فلیم کے لوگ بھی موجود ہیں، ان کو پتہ ہے جب ہم کوریئر آرڈر کرتے ہیں تو ہم اوری فلیم کاسمیٹک پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ میں پیمنٹ کرتے ہیں، اور اوری فلیم کا بینک اکاؤنٹ نمبر آتا ہے. این جی آر کا تو ایسا کوئی بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں تھا. تو این جی آر کو ٹیکس کا نوٹس کیسے آ سکتا ہے ایف بی آر سے؟ ٹھیک ہے، نوٹس آنے کے لیے کوئی انکم کا پروف ہونا چاہیے نا. انکم کا پروف کن لوگوں کا ہے؟ جو ان کے لیے کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے. تو نوٹس آیا ضرور ہے، مگر جو ہمیں شو کروایا گیا ہے نا کہ ایف بی آر نے نوٹس دیا ہے این جی آر کو، وہ این جی آر کو نہیں آیا، وہ ان ایجنٹس کو آیا ہے جو ان کی کروڑوں اربوں روپے کا، بلکہ میں لفظ استعمال کروں گی، اپنے اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے، جن کے ذریعے ٹرانزیکشن کرواتے تھے. آپ لوگ ریچارج کرتے تھے، آپ کا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں آتا تھا، پھر وہ آپ کو این جی آر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تھے. پھر آپ وہاں سے پینل پرچیز کرتے تھے. پھر آپ جب وڈرا لگاتے تھے تو وہ ویریفائی کرتے تھے کہ اس بندے کا اتنا کمیشن بنا یا نہیں بنا. پرسنل اس ٹیم جو بھی ہے کیلکولیشن کرتے تھے، پھر آپ کو وڈرا آتا تھا. یہ پورا پروسیس ایک بینک پروسیس کے ذریعے ہوتا تھا. لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کا منتھ ہے، یہ ہر ایک کو ٹیکس کلیکشن کے میسج بھی آ رہے ہوں گے. تو اب اتنی اربوں اور کھربوں روپے کی اگر ٹرانزیکشن ہوتی ہے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں، 8000 10,000 کی تو ہوتی نہیں ہوگی ان کے اکاؤنٹ سے. کیونکہ جب آپ سوچیں 50,000 روپے والا آف لائن پینل بکا ہوگا اور جب خریدا گیا ہوگا تو پر ڈے کتنا آیا ہوگا ایک بندے کے اکاؤنٹ میں جو ان کے پاس کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو نظروں میں آ گئی یہ بات
بینک کی بھی نظروں میں آئی کہ یہ بندے کیا کر رہے ہیں ایسا جو ان کے پاس اتنے ڈیلی کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. ٹرانزیکشن اگر یہاں پہ کوئی خاتون پڑھی لکھی نہیں ہے تو میں سمجھا دوں، پیسوں کا تبادلہ، نکالنا ڈالنا روزمرہ کی بنیاد پہ کیسے یہ اتنا اربوں روپیہ جو ہے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ان کے اکاؤنٹس پر نظر رکھی گئی. پہلے ایزی پیسہ سے بند ہو گیا تھا ریچارج کرنا. میں نے وارن بھی کیا تھا جب تک وڈرا نارمل نہیں ہوتا نہیں کرنا. میں نے ایک تاریخ نہیں دی تھی، میں نے کہا تھا چیزیں جب تک نارمل نہ ہو جائیں. تو نیو ممبرس ایڈ نہیں کروانے چاہیے تھے آپ لوگوں کو. خیر میں ابھی اس ٹاپک پر نہیں جاؤں گی ورنہ سب ایک دوسرے پر ہی ڈالیں گے، اس کی جوتی اس کی سر، اس کی جوتی اس کے سر. میں ابھی آپ کو مطلب سمجھا رہی ہوں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے NGR میں. اب کیا ہوا، ٹیکس کا نوٹس ان لوگوں کو آیا ہے. اب وہ 25 کروڑ کا آیا، 50 کروڑ کا آیا، مگر ان کے جتنے بھی ایجنٹ انہوں نے رکھے ہیں 100 50 150 پورے پاکستان میں، سب کو جتنا ٹیکس کا آئے گا ٹوٹل ملا کے انہوں نے 25 کروڑ بتا دیا. اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں. اب جو ہے، اب میں بات کر رہی تھی جہاں سے وہاں سے جوڑتے ہیں سلسلہ اپنی بات کا. نوٹس آیا ان لوگوں کو کہ جناب آپ اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کروائیں اور اپنی انکم کا پروف بھی دیں کہ آپ کے پاس اتنی ارننگ کہاں سے آ رہی ہے. اب وہ کیا جمع کرائیں گے؟ کیونکہ یہ تو چھپ کر کام کر رہے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی سولر پینل نہیں ہے ان کا، یہ کوئی اور غلط کام کر رہے ہیں، جنگی ہتھیار بنا رہے ہیں یا دہشت گردی کے لیے کوئی ایٹمی پلانٹ بنا رہے ہیں جہاں سے یہ اتنا پیسہ کما رہے ہیں. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہی، مگر یہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. یا اپنے آپ کو پاکستانی گورنمنٹ سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے کہ ہم جو ہے اس پر نہ آئے. اسے منی لانڈرنگ بھی کہہ سکتے ہیں، پیسے کو چھپا کر رکھنا. ٹھیک ہے، یہ کرائم ہے. آپ اس کو چھپا کے اگر منی لانڈرنگ کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پاکستان سے لے کر اوورسیز چلے جاؤ تو وہ پھر صحیح سے سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کو. لیکن ابھی اس کو ہم چھوٹے پیمانے پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھپ کر اس لیے کر رہے تھے بیکاز یہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے تھے. یا اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جب بزنس جب کرتے ہیں تو اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. بزنس ٹیکس نمبر بنتا ہے، فائلر بننا پڑتا ہے آپ کو، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو ٹیکس گوشوارے جمع کروانے ان لوگوں کو جن کو انہوں نے ایجنٹ کے طور پہ ہائر کیا، اور انہیں بتانی ہے اپنی سورس آف انکم کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے، اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد میں کنٹینیو کرتی. اب پکڑا گیا ہے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، جنہوں نے ایجنٹ کے طور پہ کام کیا. پکڑا نہیں گیا کہ جیل میں ڈال دیا بھئی آپ ٹیکس جمع کروا دو اور کیا کہتے ہیں اپنی سورس آف انکم بتا دو، ہم آپ کے اکاؤنٹ کھول دیں گے. اکاؤنٹ NGR کے فریز ہو گئے. میں نام NGR لے رہی ہوں، آپ سمجھ جاؤ کہ مطلب ان لوگوں کے فریز ہو گئے جہاں NGR کا پیسہ جمع ہے، کروڑوں اربوں روپے جمع ہے. تو NGR نے نوٹس لگا دیا. یہ تو یعنی اگر وہ ہمیں لوٹ کر بھاگیں تو 1 روپیہ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا، کیونکہ ان لوگوں نے لوگ ہائر کیے تھے جن کے ذریعے وہ پیسہ کلیکٹ کرتے تھے ہم سے اور ہمیں وڈرا دیتے تھے. ان لوگوں کے اکاؤنٹ فریز کر دیے پاکستانی گورنمنٹ نے. اور یہ 110% فیکٹ ہے. یہ میری اپنی، میں اتنی کوئی بیوقوف نہیں ہوں، یہ میری اپنی جو ہے FBR کا نوٹس جو انہوں نے فیک لگایا وہ اس لیے لگایا کہ یہ تو ہمیں سب کچھ یہ کہانی بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جسٹ یہ بتا دیا کہ NGR کو نوٹس آیا ہے، بٹ نوٹس یہ ایکچوئل میں ان لوگوں کو آیا ہے جو ان کے بہاف کے طور پہ کام کر رہے تھے ایجنٹ بن کے. اب کیا کریں، یہ اپنا پیسہ اربوں روپیہ کیسے نکالیں؟ آپ کا میرا ہزاروں روپے کا نقصان ہے، لاکھوں کا، مگر ان کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. ان کو 1 پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اب یہ نیا، اب اس لیے تو یہ ویب سائٹ چل رہی ہے، آپ لوگ کلک کر رہے ہو، انکم ریسیو ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے NGR کو واپس لے کر آنا ہے. کیسے اور کیوں؟ اب اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں، ایک اچھا بھی ایک برا بھی. ہو سکتا ہے واقعی میں پھنس گئے یہ اور ٹیکس دیں اور NGR واپس آ جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو اور ہم لوگوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے. مگر اب دیکھ لیتے ہیں نیگیٹو پہلو. اب انہوں نے چھڑانا ہے اپنے اکاؤنٹ کو، فریز جو ہو گئے ہیں اس سے نکالنا ہے اپنا پیسہ تاکہ یہ لوگ نکالیں اور بھاگ جائیں. اس کے لیے انہوں نے یا تو 25 کروڑ کا جو ٹیکس دیا ہے یا تو وہ دینا ہوگا، یا پھر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے چھپڑ میں سارے کام ہوتے ہیں رشوت میں. ان کی سیٹنگ بن گئی ہوگی بینک سے یا FBR سے یا کسی سے بھی. ٹھیک ہے، اب آپ بولو گی FBR تو کہہ رہی ہے کہ اس کا نوٹس نہیں ہے. بالکل FBR کا نوٹس NGR کو تھوڑی ہے، FBR کا نوٹس تو ان ایجنٹس کو ہے. تو ایجنٹس نے ہی سیٹنگ ڈالی ہوگی نا، جو بھی بنی ہوگی کہ بھائی اتنے پیسے دے دو، اتنا بریف کیس دے دو اور یہ تمہارے سارے اکاؤنٹ ہم انفریز کر دیں گے. اب وہ بریف کیس دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے ان کے پاس؟ جیسے 2 کروڑ میں مکمکا ہو گیا، 2.5 کروڑ میں ہو گیا، 3 کروڑ میں ہو گیا کہ سارے اکاؤنٹ کھول دیں گے اتنے پیسے دے دو. ٹھیک ہے،
تو وہ جو پیسے انہوں نے دینے ہیں رشوت کے طور پہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ یہ نئی اپلیکیشن لا کر اس سے جمع کریں گے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ NGR کیوں چل رہی ہے ابھی تک؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ ان لاک کروانے، انفریز کروانے، اور اس کے لیے انہیں خرچہ پانی جمع کرنا ہے۔ خرچہ پانی جمع کرنے کے لیے نئی اپلیکیشن لائیں۔ اگر یہ راتوں رات NGR کو بھاگ جاتے چھوڑ کے تو نئی اپلیکیشن کس منہ سے لاتے، اور کون کس منہ سے انویسٹمنٹ کرتا؟ تو جو اس میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں گے نا، وہ انویسٹمنٹ وہاں پہ جائے گی رشوت کے طور پر، اور پھر NGR کھلے گی یا نہیں کھلے گی مجھے نہیں پتا، مگر یہ اپنا سارا پیسہ نکالیں گے اور یہ بڑنچو ہوں گے، رہیں گے، میں نہیں کہہ سکتی۔ اتنا کہوں گی کہ میرا اس آڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ برائے مہربانی کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پیسے سے ہی یہ مضبوط ہوں گے اور اپنا پیسہ انفریز کریں گے۔ تو اگر آپ لوگ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے تو اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ان کو بھی پھوٹی کوڑی نہ ملنے دیں۔ اب یہاں پر میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ جن کو آگ لگے معذرت۔ میں نے جب 50,000 والے پینل، بہت سخت الفاظ یوز کروں گی، جب وہ لانچ ہوا میں نے سختی سے منع کیا، مت خریدنا مت خریدنا۔ لائف چینجنگ گرلز گروپ میں جو لڑکیاں میری جاننے والی تھی، میں نے ان کو پرسنل میں بولا، میری وہاں پہ کچھ دوستیں تھیں، ان کی ٹیم تھی، ان کو پرسنل میں بولا کہ دیکھو ان کی کمر مضبوط مت کرو، آپ لوگ ان کو بڑی انویسٹمنٹ کر کے مت دو۔ مگر یہاں پہ لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور نیگیٹیوٹی کو سمجھا کہ میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہوں۔ اگر آپ لوگ اتنے بڑی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرتے نا اور چھوٹے چھوٹے پر ہی چلتے تو یہ ابھی بھی چل رہی ہوتی۔ اس کا ایک ٹارگٹ تھا، اگر یہ وہ اچیو نہ کر پاتی تو یہ ابھی چل رہی ہوتی اور ہم آہستہ 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 اپنی اوریجنل انویسٹمنٹ نکال چکے ہوتے۔ مگر یہاں سب کو جوا کھیلنے کا شوق ہے، معذرت کے ساتھ سب نے بڑے بڑے پینل جھونک دیے منع کرنے کے باوجود۔ لاسٹ ٹائم پر اگست کی لاسٹ پر میں منع کرتی تھی کہ 50,000 والے آف لائن پینل مت خریدو، 20,000 والے مت خریدو، گروپ پرچیز ریوارڈ کے چکر میں کہ 10,000 آئے گا گروپ پرچیز ریوارڈ اور 90,000 اس کی منتھلی انکم آئے گی۔ ارے تم نے دیکھی ہے کہ انکم آئے گی اس کی؟ دور کے ڈول سہانے۔ آپ لوگوں نے خود ان کو، سب کی بات کروں گی، صرف اپنے گروپ کی بات نہیں کروں گی، لائف چینجنگ گرلز گروپ ہو گیا یا NGR بوائز گروپ ہو گیا، خوب مزے سے ہمارے منع کرنے کے باوجود بڑی بڑی انویسٹمنٹ کری ہیں کہ جلدی، ہمیں جلدی چاہیے منافع، ہمیں جلدی کمانا ہے، ہمیں جلدی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ میں نے کیا کس لیے بتایا تھا یہ پلیٹ فارم کہ تم لوگوں کا خرچہ پانی نکل آئے، 1,000 1,500 2,000 4,000 5,000 کما لو تم لوگ۔ مگر سب کا یہ تھا کہ ایک پینل لگایا، پھر اس کے بعد اس کے بیلنس کو جمع کرتے رہیں گے، پھر اس سے دوسرا خریدیں گے۔ کیوں؟ کس نے تمہیں مشورہ دیا تھا؟ پہلا لگا کے پہلے کا اوریجنل اماؤنٹ کیوں نہیں نکالا؟ اس کو بیلنس میں پڑے کیوں رہنے دیا؟ یہ میری غلطی تھی، ٹھیک ہے، چلو میں یہاں پہ ڈانٹ نہیں دی، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے 50,000 روپے کی موٹی موٹی انویسٹمنٹ کری اور ان کی کمر مضبوط کی، ان کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ کیا کہ ان کے پاس زیادہ پیسہ جمع ہو سکا، اور پھر انہوں نے یہ اپنا جو ہے بھاگنے کا پلان جو ہے اس کا لاسٹ اسٹیپ چلا۔ مگر افسوس جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹ ان کے فریز ہوئے ہیں، پیسہ ان کے ہاتھ بھی نہیں آیا، اس لیے یہ دوسرا پلان لے کر آئے ہیں تاکہ پیسہ جمع کریں، خرچہ پانی دیں FBR کو اور اپنے ایجنٹس کے اکاؤنٹ انفریز کروائیں اور اپنا پیسہ نکال کے یا تو بھاگیں یا پھر یہ NGR کا ڈرامہ دوبارہ سے شروع کریں۔ اچھا، اتنا سخت آڈیو اس لیے بنایا ہے کہ غصہ تو بھائی بالکل آتا ہے مجھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ ہی بیوقوف ہوتے ہیں جو موٹی موٹی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، ان کا مقصد جو 2-2.5 سال میں حل ہونے والا ہوتا ہے وہ مہینوں میں ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چلتی تو ہم لوگ اپنی اوریجنل انویسٹمنٹ تو نکال لیتے نا، مگر کچھ لوگوں کو بہت ہوتی ہے چاہت، میں کسی کا نام نہیں لوں گی یہاں پہ اور نہ کوئی پرسنلی اپنے اوپر نہ لے کر جائے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ سب کے حق میں بہتر کرے۔ نئے پلان میں انویسٹمنٹ مت کرنا، یہ سوچ کے بھی مت کرنا کہ صرف 3,000 روپے بھی تو ہیں، یہ سوچنا کہ یہ 3,000 روپے ان کے لیے 10 لاکھ انکم ممبر ہے NGR کا پاکستان میں، یہ 3,000 روپے ان کے 300,000 کروڑ بنیں گے، ملٹی پلائی کر کے دیکھ لو ابھی کیلکولیٹر سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر ایک ایک پینل بھی لگاتے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ پہلے بھی بتایا تھا جب 4,000 سے 8,000 ہو رہا تھا، میں نے کہا تھا 800,000 کروڑ روپیہ بن رہا ہے اگر صرف 5 لاکھ ممبر کرتا ہے ڈبل انویسٹمنٹ۔ پوری کی تو بات ہی نہیں کی تھی میں نے، اس وقت بھی روکا تھا میں نے اگست کے اینڈ میں۔ سپٹمبر میں میری طبیعت کیا خراب ہوئی، تم نے کہا میم آپ لوگ تو ہے ہی نہیں، آپ تو ہیں ہی نہیں، تو آپ نے تو سمجھایا نہیں۔ میں مر کر آسمان پر تو نہیں چلی گئی تھی، زمین پر ہی تھی نا، سب کچھ سمجھا بجھا کر گئی تھی۔ خیر، ایک پینل بھی نہیں لگانا ہے تم نے، اپنی طرف سے ان کی سپورٹ نہیں کرنی ہے اور سب کو سمجھاؤ
لائف چینجنگ گرلز گروپ میں جس سے تمہاری بات ہوتی ہے سب کو منع کرو کہ یہ وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ ان بلاک کروا سکیں، رشوت کے بیگ جمع کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب 1 روپیہ نہیں ہے دینے کے لیے اپنے اکاؤنٹ ان بلاک کرنے کے لیے. اس لیے کوئی بھی ایک پینل بھی نہیں خریدے گا. میری طرف سے بالکل نہ ہے کہ یار ایک پینل ہی تو یہ خرید لیتا ہوں 500 روپیہ. تمہارا ایک پینل تم سمجھو قطرہ قطرہ سمندر ہے اور تم وہ ایک قطرہ ڈال رہے ہو. اس طریقے سے یہ اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیں گے اور پھر کیا ہوگا، بھاگ جائیں گے. اور اگر ہم ان کی مدد نہیں کرتے ہیں تو پھر کوئی چانس ہے کہ یہ NGR کو واپس لائیں اور ہمارا وڈرا دینا شروع کریں، کسی طریقے سے بھی لائیں، کہیں اور سے پیسہ جمع کریں یا کچھ بھی کریں. پھر تو کوئی راستہ ہے، کوئی امید کی کرن ہے. اگر تم لوگوں نے اگر وہاں سے ان کی سپورٹ کرنی شروع کر دی دوسری سے، تو تم خود برائی کو سپورٹ دے رہے ہو.